یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد خوری۔ سامعین و ناظرین، مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جس کی روشنی تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ یہ وہ مارکہ ہے جس میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح یاب فرمایا۔ آج پوری قوم اور مسلح افواج اس مارکہ حق کی اور آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ سامعین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کراتا چلوں۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات اشفاق احمد خلیل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے اور خاص طور پہ مارکہ حق کے حوالے سے ان کا پیغام بھی لیں گے اور ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ مارکہ حق کی تقریبات جاری ہیں، 1 سال پورا ہوا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسی اچیومنٹ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جی۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس دن بہت عزت بخشی۔ اس پہ ہم جتنی بھی شکر گزاری ادا کریں، جتنی عاجزی ادا کریں، وہ کم ہوگی جی۔ کہ ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں پاکستان نے اتنی زبردست فتح حاصل کی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک مشعل راہ ہے جی۔ کہ اگر آپ کا عزم ہو اور آپ میں ہمت ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ بے شک۔ آپ کا تعلق کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے ساتھ ہے، اور میڈیا کا جو کردار تھا خاص طور پہ اس دوران جب بھارت کی جانب سے وہاں کے میڈیا نے بہت ہی ارسپانسبل بیہیو کیا اور جس طرح سے وہ مس انفارمیشن اسپریڈ کر رہے تھے، آپ کی نظر میں پاکستانی میڈیا نے کتنا ذمہ دار ہو کے دکھایا، کتنا ذمہ داری کے ساتھ اس وقت ایک رول پلے کیا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں تو جی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ پروپیگنڈا کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ پاکستانی میڈیا نے، چاہے وہ سرکاری میڈیا ہو یا پرائیویٹ میڈیا ہو، انہوں نے مل کے کام کیا اور اپنی کریڈیبلٹی کو انتہائی زبردست طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا۔ جی۔ وہاں سے جو خبریں آ رہی تھیں وہ تمام پروپیگنڈا بیس تھیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن تھی، اور بلکہ جگسائی کا ذریعہ بھی بنی ان کے لیے۔ بالکل اس طرح کی انہوں نے باتیں وہاں پہ کی۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ، اگر آپ دیکھیں، ہم نے بڑی اوتھینٹک قسم کی خبریں ریلیز کی، کریڈیبل تھی، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی ہمیں کوٹ کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ایسی کوئی ہاکش قسم کی خبر نہیں ہوئی، کوئی مس انفارمیشن نہیں پھیلائی گئی، جو حقیقت پر مبنی خبریں تھیں وہی سامنے آئیں، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی خبروں کو زیادہ اوتھینٹک اور کریڈیبل سمجھا گیا ایز کمپیئر ٹو ادر سائڈ جو تھی۔ تو اس سے یہ چیز بڑی اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ایون ایسی سینسٹیو سچویشن، اتنے کریٹیکل سچویشن میں جب ایک بیرج ہو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا، اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کی اور اوتھینٹک نیوز ڈسیمینیشن کی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ وزارت اطلاعات و نشریات سے ہیں، آپ کی وزارت نے خاص طور پہ کیا انسٹرکشنز جاری کی تھیں؟ اس وقت کیا ایسے اقدامات تھے جو وزارت اطلاعات و نشریات نے لیے تھے؟ دیکھیں جی، ہماری بڑی زبردست قسم کی کوارڈینیشن تھی، بڑی جو ISPR تھا، اگر وزارت اطلاعات تھا، ہم نے مل کے خبروں کو اسی وقت ریلیز کیا جب اس کی اوتھینٹسٹی بالکل پکی ہو گئی۔ جی۔ تو ایسی کوئی خبر جو ہے وہ تمام جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے جو ڈسیمینیشن میں انوالو تھے، ان کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ نے اس وقت تک کوئی اس قسم کی خبر نہیں دینی جب تک اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ اور یہی کامیابی کا راز تھا کہ بڑی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، ہر ایک کو اپنا اپنا رول معلوم تھا، اور اسی لیے اس جو اتنی اچھی کوارڈینیشن تھی اس کی وجہ سے ہی ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنا بھی ہمارا ایک زبردست قسم کا ایفرٹ تھا کہ کریڈیبل نیوز جو ہے اس کو ڈسیمینیٹ کیا جائے، تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہا تھرو آؤٹ وہ جو پیریڈ تھا۔ سیکرٹری صاحب، ایک سوال میں اور ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے بعد
پاکستان کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا نے مانا، اور جو ہماری ایک حیثیت تھی اقوام عالم میں، اس میں بہت اضافہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اس دن کے بعد پوری دنیا میں ایک احترام کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی تھی عزت لیکن اب بہت بڑھ گئی ہے. اس میں میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے صحیح انفارمیشن بتائی، کہیں ہمیں تردید نہیں کرنی پڑی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو موقف ایک مضبوط ہوا ہے مارکہ حق کے بعد، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے؟ اس کا میں حوالہ اس طرح دوں گا کہ آج کل چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جی. اور اسپیشلی ہمیں یہ پرابلم آتی ہے ڈیجیٹل میڈیا میں مس انفارمیشن، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن. جی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے ایسے مواقع کو ہی ٹیسٹ کیس بنانا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ایون اگر ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے تو اس کا بڑے صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن تھرو سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑی ریمپنٹ ہے، اور جب تک آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو اچھا خاصا نقصان کر جاتی ہے. تو ایسی سینسیٹیو سچویشنز میں، وار لائک سچویشنز میں، یا اور کوئی بھی امپورٹنٹ سچویشن ہو، جی. نوجوان نسل کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. ایگزیکٹلی. کہ ان کی ایک غلط خبر سے یا مس انفارمیشن سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ بینچ مارکس ہیں میرا خیال ہے. ان کیسز کو باریک بینی کے ساتھ آبزرو کرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اکارڈنگلی، کیونکہ آپ کا ایک پیغام اگر وہ غلط ہے تو اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، اور اگر وہ صحیح پیغام ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی اسٹیبلش ہوتی ہے اور آپ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب کیونکہ ہم 1 سال مکمل ہونے پہ پوری قوم یکجا ہے، اور نہ صرف عوام اور ہماری مسلح افواج میں ایک یونٹی نظر آ رہی ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیز بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس چیز پہ بہت خوش ہیں، بڑے فخر سے اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، ان تقریبات کے حوالے سے، اور ملک کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے تو تھرو آؤٹ یہ آبزرو کیا جب مارکہ حق ہو بھی رہا تھا بنیان مرصوص، کہ بہت عرصے کے بعد قوم جو تھی وہ متحد تھی، اور ایک ہی پوائنٹ پہ ان کا اتفاق تھا کہ دشمن کو ہر حالت میں سبق سکھانا ہے، اور وہ چاہے جس میدان میں بھی ہو، چاہے وہ میڈیا کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو. میرا خیال ہے کہ ہماری اسپیشلی چونکہ 65% سے اوپر ہماری جو ہے وہ نوجوان نسل ہے، پاپولیشن جو ہماری ہے، ان پہ اسپیشل یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو ہر فیلڈ میں اپنی جتنی بھی پاسبل ہے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی ایکسپرٹیز سے، اپنی محنت سے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. جی، بہت شکریہ اشفاق احمد خلیل صاحب، وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات. آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. سامعین و ناظرین، اپنے میزبان شہزاد غوری کو اس اسپیشل پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.